بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حج کا طریقہ. اس سے پہلے ہم نے حج کی تین قسمیں بیان کی تھی: حج افراد، حج قران اور حج تمتع، اور تینوں کے درمیان فرق بھی بتایا تھا. تو یہاں پر حج تمتع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو حج تمتع میں چونکہ پہلے عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کا طریقہ کل کے درس میں مکمل ہوا تھا. یہاں سے عمرے کا طریقہ شروع ہوا تھا. حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد جب صحیح صفا مروہ کی صحیح ہو جاتی ہے، بال کٹا لیتے ہیں، تو اس کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، یعنی احرام اتار دیا جاتا ہے. احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو پھر 8 تاریخ سے اب وہاں حج کا تلبیہ پکار کر یا حج کی نیت کر کے مینا کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر عمرے کا جب طریقہ مکمل پڑھ لیا تو اس کے بعد اب حج کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سے ارکان ہیں، کون کون سے کام کیے جاتے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ ایک شخص اپنے ملک ہندوستان سے حج تمتع کرنے کے لیے چلے گئے. جیسے میں نے کہا کہ تقریباً حجاج یہاں سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں. تو جانے کے فوراً بعد عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں. اب ان کے اوپر کی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب وہ جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے، ان کو مینا جانا رہتا ہے، تو اس وقت مینا جانے سے پہلے وہ جاتے ہوئے حج کی نیت کرتے ہیں. یہاں سے پھر حج کے ایام شروع ہو گئے، دوبارہ وہ احرام باندھیں گے، احرام کی پابندیاں دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو یہ حج کا طریقہ کیسے کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں حج تمتع کرنے والی عورت عمرہ کر کے حلال ہو گئی، لہذا اب وہ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو صبح سویرے اپنی قیام گاہ پر ہی غسل کر کے حج کا احرام باندھے گی اور دل میں حج کی نیت کر کے لبیک حجتن پکارے گی. یعنی اس طرح سے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، مینا کی طرف جانا ہے. تو اس دن جاتے ہوئے اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے، جہاں بلڈنگ میں وہ رہ رہے ہیں، وہیں سے وہ غسل وغیرہ کر کے صاف پاک و صاف ہو کر احرام باندھے. مرد ہے تو احرام باندھے، عورت ہے تو اس کا اپنا جو عام لباس ہوگا وہ لباس پہنیں گے. اس میں عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس یا خاص کلر نہیں ہے، لیکن وہاں انہیں وہ حج کی نیت کرنی ہے. اور وہ نیت کیا ہے؟ لبیک حجتن، لبیک حجتن، یہ اس کو زبان سے کہنا ہے. تو عمرے کی نیت اور حج کی نیت زبان سے کہی جاتی ہے. پھر وہاں آہستہ آہستہ تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف چلے جائیں گے. اب وہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے شروع میں عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پکارتے ہوئے آئے تھے اور کعبہ دیکھنے تک تلبیہ پکارتے رہے تھے، ایسے ہی اب جب 8 ذی الحجہ کو حج کرنے کے لیے جائیں گے تو یہاں سے اب تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے. اب یہ تلبیہ کب تک رہے گا؟ یہ 8 ذی الحجہ کو جب ہم مینا جا رہے ہیں، تلبیہ پکار رہے ہیں، تو 8 تاریخ پورا دن، 9 تاریخ جو عرفات کے میدان میں ہیں وہ پورا دن،
پھر 10 تاریخ کو جس وقت کنکری مارنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر ان کا وہ تلبیہ بند ہو جائے گا، وہاں ان کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ تو حج کا تلبیہ مینا آنے سے پہلے شروع ہوتا ہے، جب حج کی نیت کرتے ہیں۔ حج کی جب نیت کرتے ہیں تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے، کوئی 7 تاریخ کو حج کی نیت کرے، کوئی 6 تاریخ کو حج کی نیت کرے، جب بھی حج کی نیت کرے گا وہاں سے اس کا تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ تلبیہ کب تک رہے گا؟ یہ تلبیہ رہے گا 10ویں تاریخ کو، جب جمرات کو، پہلے جمرات جو جمرے عقبہ جس کو کہتے ہیں، اس جمرات کو جو کنکری مارتے ہیں، تو اس کنکری مارنے تک کے اس کا وہ تلبیہ رہے گا۔ کنکری مار لینے کے بعد اب اس کو تلبیہ نہیں پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک، اب یہ نہیں پکارنا ہے۔ جیسے عمرے میں جو تلبیہ تھا، عمرے کی نیت کرنے کے بعد سے تلبیہ پکارنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ جدہ چلے گئے، مکہ چلے گئے، پھر اس کے بعد بلڈنگ میں چلے گئے، بلڈنگ سے نکل گئے اور سیدھے کعبہ پہنچنے تک مسجد حرام میں جائیں گے اور کعبے کے سامنے، کعبے کے پاس جائیں گے، تب تک انہیں تلبیہ پکارتے رہنا ہے۔ جیسے وہ کعبے کے پاس چلے گئے ان کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ نہیں پڑھیں گے، طواف کے بعد صحیح کرتے ہوئے بھی تلبیہ نہیں پڑھیں گے، ان کا تلبیہ کعبے کے پاس پہنچنے تک کے مکمل ہو گیا۔ یہ عمرے کا تلبیہ شروع اور انتہا، اور حج کے تلبیہ کی ابتدا اور انتہا بھی میں نے بتا دیا۔ تو اس طرح سے 8 ذی الحجہ کو حج کا تلبیہ پکار کے، حج کی نیت کر کے مینا کی طرف جائیں گے، اور مینا میں جانے کے بعد رات وہاں گزاریں گے۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو دن میں مینا چلے جائیں گے اور رات میں مینا میں رہیں گے۔ یہاں پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر خیمے میں یا مسجد میں پڑھیں گے، البتہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 2 2 رکعت، سنت وغیرہ نہیں ہے، صرف مغرب اور فجر پوری پڑھنا ہے۔ مغرب کی سنت نہیں پڑھنی ہے لیکن فجر کی سنت پڑھنی ہے۔ تو مینا میں جب تک رہتے ہیں، مینا میں کب کب رہتے ہیں؟ 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو جانے کے بعد اگر ظہر سے پہلے چلے گئے تو ظہر وہاں ہوگی، عصر بھی ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی، پھر دوسرے دن کی فجر ہوگی۔ اتنی نمازیں مینا میں ہونے والی ہیں پہلے دن 8 ذی الحجہ کو، یعنی ظہر سے لے کے فجر تک 5 نمازیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ وہاں جانے کے بعد ظہر کی 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعت، یعنی 4 رکعت والی نماز وہاں پر قصر کر کے پڑھنا ہے۔ اب ظہر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھنی ہیں، عصر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھنی ہیں، مغرب کی جو سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھنی ہیں، البتہ فجر کی جو سنت ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے مینا میں رہتے ہوئے یہ نمازوں کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو جب فجر کی نماز ہم نے پڑھ لیا مینا کے اندر، اس کے بعد جب سورج نکلے گا فجر بعد، تو سورج نکل جانے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف چلے جانا ہے، مینا سے عرفات کی طرف نکلنا ہے۔ اب یہ جس دن مینا سے عرفات جا رہے ہیں اس دن یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ تو یہ 9ویں تاریخ کو عرفات کی طرف جائیں گے اور یہاں سے بھی جاتے ہوئے عرفات تک تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ مینا میں جب تک رہیں گے تلبیہ پکارتے رہیں گے، اور مینا سے جب عرفات جا رہے ہیں تب بھی تلبیہ پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تلبیہ بند کب ہوگا؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، ابھی یہ 9ویں تاریخ ہے۔ عرفہ جائیں گے، عرفہ پہنچنے کے بعد مقام نمرہ میں ٹھہرے اور وہیں حج کے امام سے خطبہ سنے، اور اسی امام کی اقتداء میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو 9 ذی الحجہ کا مسئلہ ہم بتا رہے تھے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا کے میدان سے عرفات کی طرف جائیں گے۔ عرفہ کا میدان مینا سے قریب میں ہے، بہت سے لوگ پیدل جاتے ہیں اور بہت سے کچھ لوگ سواریوں سے بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں جاتے ہوئے بھی تلبیہ پکارتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو عرفات کا میدان متعین ہے، باقاعدہ اس کے لیے نشانیاں بنی ہوئی ہیں کہ یہ میدان کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو اسی میدان کے اندر، اسی میدان کے اس حدود کے اندر وہاں ٹھہرنا ہے۔ کب سے کب تک ٹھہرنا ہے؟ کہ اتنا وقت تک کہ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ہم پڑھیں اور سورج وہاں پر غروب ہو۔ سورج کے غروب ہونے تک، جب ہم فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد مینا سے نکلیں گے اور عرفات کے میدان میں پہنچیں گے۔ عرفات پہنچتے پہنچتے 8 بج سکتے ہیں، 9 بج سکتے ہیں، 10 بج سکتے ہیں، 11 12 بج سکتے ہیں۔ جیسے ٹریفک رہے گی اس حساب سے آدمی وہاں پر پہنچے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ہمیں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، صرف 2 نمازیں۔ عرفات کے میدان میں صرف 2 نمازیں پڑھی جاتی ہے، ایک ظہر کی، دوسرے عصر کی۔ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ظہر اور عصر دونوں بھی 2 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے مینا کے میدان میں بھی ظہر عصر عشاء 2 2 رکعت پڑھتے تھے، ایسے یہاں پر بھی عصر اور ظہر اور عصر کی نماز 2 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں عرفات کے میدان میں امام صاحب کا خطبہ ہوتا ہے، جو حج کے امام ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ حاجیوں کا ایک امام متعین کیا جاتا ہے جو عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہیں۔ ابھی بھی حاجیوں کے لیے ایک امام کو متعین کیا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، اور وہاں پر وہ امام کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو الگ الگ امام ہوتے ہیں، کبھی جو وہاں مملکت سعودی عرب کے مفتی ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ خطیب بنتے ہیں، ان کو خطبے کا موقع ملتا ہے، کبھی کعبے کے امام کو اور کبھی دوسرے بڑے عالم کو۔ تو اس طرح سے جو ملک میں بڑے علماء ہیں اور دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو ایک بہترین پیغام دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں کا خطیب بنایا جاتا ہے عرفات کے میدان میں۔ تو وہ وہاں پر پہلے خطبہ دیتے ہیں، ایک خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد پھر وہاں پر اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اور یعنی اقامت کے ساتھ پھر ظہر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، پھر عصر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اور یہ تقریباً قریب میں 12:30 1 بجے پہلے خطبہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب تقریباً 1 بجے تک پہنچ جاتے ہیں یا 1 1:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ خطبہ بھی ہوتا ہے شروع میں۔ اگر خطبہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 پون گھنٹے کا ہو گیا تو 1 1:30 بجے کے وقت میں گویا کہ ظہر کی نماز شروع ہو جائے گی، یا 1:15 بجے، ایسے قریب میں۔ تو ظہر کی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، سلام پھیر دیں گے اور پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہیں گے، اور پھر 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے اسی وقت میں۔ تو 2 بجے سے پہلے تک یہ خطبہ بھی ہو جاتا ہے عرفات کا، ظہر کی نماز بھی ہو جاتی ہے، عصر کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ 2 بجے سے پہلے یہ سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں جو حجاج کرام وہاں پر جاتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں، تو انہیں کیا کرنا ہے کہ یا تو مسجد میں جائیں، جو مسجد نمیرہ کے نام سے ایک مسجد ہے وہاں پر عرفات کے میدان میں، وہاں جائیں، وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ لیکن وہ مسجد تو بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، یعنی بہت بڑی ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی نہیں ہے، کیونکہ عوام وہاں پر کئی لاکھ کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور مسجد اتنی ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں۔ تو ظاہر سے بات ہے تمام کے تمام لوگ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ ایک
5% لوگ بھی مسجد میں نہیں آ پاتے ہیں۔ تو جتنے لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں اتنے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اس کا جو مائک باہر لگا ہوتا ہے، وہ مائک بھی چالو رہتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کے دائیں بائیں اور پیچھے دور تک کے کافی لوگ اسی امام کے پیچھے ان کی اقتدا کرتے ہوئے ظہر اثر کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، کافی دور تک اس کی آواز آتی ہے۔ تو مسجد کے باہر بھی اس طرح صفے بنا کر پڑھ سکتے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں بھی صفے بنا کر مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی اقتدا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ظہر کی نماز ہوگی، عصر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کام، یہ خطبہ، ظہر اور عصر، یہ تینوں کام 2 بجے سے پہلے پہلے تک مکمل ہو جائے گا۔ اب جب یہ مکمل ہو گیا تو اب کیا کام رہ گیا ہے؟ مغرب تک کوئی کام نہیں ہے۔ عصر کی نماز تو ہو گئی، اب اس میں یا تو تھوڑا سا آرام کر لیں، اور پھر اس کے بعد مسلسل مغرب تک دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے مسلسل دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ عرفات کا میدان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج اصل میں عرفہ کے میدان میں ہے، یعنی حج کی اصل روح عرفہ ہے، حج کا اصل رکن عرفہ کا میدان ہے، یعنی عرفہ میں رہنا، عرفہ کے میدان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، وہاں عبادت کرنا، یہی اصل حج ہے۔ اس لیے اگر کوئی حاجی مینا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، سب کرتا ہے، مگر عرفات کے میدان میں نہیں آتا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان میں آنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ عرفات کا میدان یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا جو عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا، اسے نئے سرے سے آئندہ سال حج کرنا پڑے گا۔ اب یہاں ملاحظہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سی عورتیں اور مرد بھی ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں بغیر کثرت کے پوری پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، لہذا اس غلط عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے حج پر غلط اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی بہت سے لوگ وہاں پر کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے جو مفتی حضرات ہیں تو وہ اپنے اپنے حاجیوں سے کہتے ہیں کہ وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، لہذا وہ ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، جیسے ان کے حساب سے 2 بجے 2:30 بجے، جیسے ہندوستان میں جیسے پڑھتے ہیں 2-2:30 بجے کے ٹائم میں، ویسے یہ لوگ ظہر وہ ٹائم میں پڑھتے ہیں 4 رکعت، اور پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں جب 5 ساڑھے 5 بج جاتے ہیں تب جا کے وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت۔ تو جیسے یہاں ان کے دلوں میں تعصب ہے، ویسے ہی وہاں جانے کے بعد، نبی کے شہر میں جانے کے بعد بھی نبی کی اتباع کرنے کے بجائے اپنے امام کی تقلید کرنے لگتے ہیں، اور نبی کے شہر میں نبی کی پیروی نہ کریں، امام کی تقلید کریں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے حجاج کرام جو خاص طور پر حنفی مسلک کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور باقاعدہ اپنے حاجیوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے اماموں کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، شہری جو لوگ ہیں، وہاں کے مکہ مدینہ کے باشندے جو لوگ ہیں، نبی کے شہر کے لوگوں سے حاجیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، نبی کے شہر سے نفرت، نبی کے شہر کے لوگوں سے نفرت، ہے نا؟ اس طرح سے حج کے مہینے میں، حج کے ایام میں مکہ اور مدینہ کے وہاں کے باشندوں سے نفرت دلاتے ہیں، تو لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب کام کرنے سے ان کا حج باطل ہوتا ہے، حج خراب ہوتا ہے، 4-5 لاکھ 6 لاکھ جو خرچ کر کے چلے گئے سب برباد ہو گیا۔ ایک تو نبی کے شہر والوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی، یہ گناہ ہوا، پھر نبی کے شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بری زبانوں کا استعمال کیا، مکاریاں کی، سرکشیاں کی، اور وہاں رہتے ہوئے وہاں کی حکومت کے خلاف اور اس طرح سے وہاں کے بادشاہوں کے خلاف، وہاں کے علماء کے خلاف زبانوں کا غلط استعمال کیا، تو زبانیں ناپاک ہو گئی، زبانیں گندی ہو گئی۔ تو حج کا مطلب بھی کہاں ہوا؟ حج کا مطلب تو انسان کا یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے،
لیکن بہت سے یہاں کے جو مسلکی جو افراد ہیں، اماموں کی تقلید کرنے والے، مکہ مدینہ میں جا کے بے انتہا زبانوں کا گندا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے بعد یعنی جو ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میدان عرفات میں داخل ہو اور جبل رحمت کے دامن میں اگر جگہ ملے تو بہتر ہے، ورنہ پورے عرفات میں جہاں بھی جگہ ملے قبلہ رخ ہو کر غروب آفتاب تک دعا، ذکر اور استغفار میں مصروف رہے۔ درمیان میں تلبیہ بھی کہتے رہنا ہے، کیونکہ تلبیہ ختم ہونے کا ٹائم ابھی نہیں آیا، تلبیہ چلتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے ہمیشہ، چلتے چلتے بھی پڑھنا ہے، بیٹھے ہوئے بھی پڑھنا ہے، لیٹے ہوئے بھی پڑھنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو اب ظہر اثر کی نماز چونکہ مکمل ہو گئی ہے، تو سورج کے غروب ہونے تک صرف دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، وہ بھی کام کرنا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد بغیر مغرب کی نماز ادا کیے ہوئے عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اب یہ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے تب تک کہ عرفات کے میدان میں رہیں گے۔ جیسے سورج غروب ہو گیا تو عرفات کے میدان سے نکل جائیں گے، یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو ہم اول وقت میں اپنے علاقے میں نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، یہاں بھی ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نہیں، ان کو یہاں پر مغرب کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھنی ہے، ان کو یہاں سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے اور وہاں جا کر مغرب کی نماز ادا کرنا ہے، چاہے وہاں جاتے جاتے 8 بج جائیں چاہے 10 بج جائیں۔ اگر عرفات سے مزدلفہ پہنچتے پہنچتے 10 بھی بج گئے تب 10 بجے ہی ان کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے، وہاں جانے کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جہاں پر آپ نے جو کام بتایا، جیسے کام کیا ویسے ہی کرنے میں بھلائی ہے، اپنے عقل کا خواہ مخواہ کر استعمال کرنے میں کبھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو عرفات کے میدان سے نکلنا ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب جیسے عرفات کے میدان سے نکلیں گے تھوڑی دور کے فاصلے پر مزدلفہ کا میدان آ جائے گا، مزدلفہ کے میدان میں کسی جگہ ٹھہر کر وہاں مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے فوراً بعد عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو مینا کے میدان میں 2 2 رکعت پڑھنا ہے، عرفات کے میدان میں بھی 2 2 رکعت پڑھنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں بھی 2 2 رکعت پڑھنا ہے، اور پھر اس طرح سے مزدلفہ سے پھر مینا جائیں گے تو وہاں پر بھی مینا میں 2 2 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ پورے حج میں مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ تینوں میدانوں میں 4 رکعت والی نمازیں 2 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ البتہ عرفات کے میدان میں الگ کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ 2 2 رکعت پڑھنا ہے اور ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لینا ہے، یعنی قصر بھی کرنا ہے اور جمع بین الصلاتین بھی کرنا ہے۔ اسی طرح جب مزدلفہ کے میدان میں آتے ہیں تو چونکہ آتے آتے مغرب کا وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے فوراً بعد پھر عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہاں پر عشاء کی اور مغرب کی نماز جمع بین الصلاتین بھی ہو گئی اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ بھی ہو گئی۔ یہاں پر مغرب اور عشاء کی کوئی سنت نہیں پڑھنی ہے، صرف رات کی وتر پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد وتر پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں سو جانا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتے نہیں رہنا ہے، وہاں پر سو جانا ہے، کیونکہ صبح اٹھنے کے بعد حاجی صاحب کو بہت سے کام کرنے ہیں اور ان کاموں کے لیے تھوڑا سا اچھی صحت کی ضرورت ہے۔ اگر کمزور ہو گئے یا پھر نیند صحیح نہیں ہوئی ہے تو صبح کے وقت میں اس کے لیے تھوڑا سا مسائل ہو جائیں گے، اس لیے مزدلفہ کے میدان میں عشاء کی نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے آرام سے سو جانا ہے، راتوں میں نوافل وغیرہ نہیں پڑھنی ہے۔ پھر جب صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد مشعر الحرام کے پاس یا جہاں موقع ملے قبلہ رو کھڑے ہو کر اجالا ہونے تک خوب دعا و استغفار اور حمد و ثنا میں مصروف رہنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام ایک جگہ ہے جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مزدلفہ کی مسجد بھی کہتے ہیں،
اگر وہاں موقع ملتا ہے تو وہاں جائیں، لیکن بہت کم لوگوں کو وہاں موقع ملے گا، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو کافی دور دور سب کی جگہ ہوتی ہیں، تو جہاں پر بھی ہو آدمی اس جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہ کر دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، کب تک؟ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے چل پڑے، یعنی فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ تھوڑا اجالا ہو جائے، اور اجالا ہونے کے بعد پھر مزدلفہ سے منا کی طرف چلے جائیں گے سورج نکلنے سے پہلے۔ ویسے عورتیں رات میں بھی اگر منا جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ نگران بھی جا سکتا ہے، البتہ وادی محصر منا اور مزدلفہ کے درمیان سے جب گزر ہو تو تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے، یعنی عورتیں اگر رات میں جانا چاہیں مزدلفہ سے، رات کے آخری حصے میں جانا چاہیں اور بچوں کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، کیونکہ صبح جب نکلیں گے مزدلفہ سے کافی زیادہ بھیڑ ہوگی، اور وہاں جانے کے بعد پھر مینا کے میدان میں کنکریاں مارنی ہیں، یہ ساری بھیڑ ایک ساتھ جائے گی اور کنکریاں مارنے پہنچے گی تو وہاں بڑی بھگدڑ ہوگی، وہاں پر بڑا جمگٹا ہوگا، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ رات میں ہی مزدلفہ کے میدان سے مینا کی طرف چلے جائیں، اور اس وقت وہاں پہنچیں گے وہ لوگ جب وہاں بھیڑ نہیں رہے گی، چند ہی لوگ رہیں گے تو آسانی سے کنکری وغیرہ وہ لوگ مار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو کمزور عورتیں ہیں یا بچے ہیں ان کا جو نگران ہوتا ہے لے جانے والا، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ رات کے وقت میں مینا سے مزدلفہ سے مینا جا سکتا ہے۔ اب مینا سے مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے جب مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک وادی آتی ہے، وادی ایک ندی ہے، جس ندی کو وادی محصر کہا جاتا ہے، یہ وادی محصر کے اوپر سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے، جب مزدلفہ سے ہم مینا کی طرف جاتے ہیں پیدل تو اس وادی کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں، وہ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں پر وہ ابرہہ کا ہاتھی کا لشکر آیا تھا اور اس نے کعبے پر حملہ کرنا چاہا، تو اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا تھا، تو وہ جگہ ہے تو وہ عذاب کی جگہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی جگہ سے لوگوں کو جلدی گزرنے کا حکم دیتے تھے، آپ لوگوں کی تعلیم دیتے تھے کہ عذاب کی جگہ پر زیادہ دیر تک نہیں رہنا ہے، نہ رکنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ آرام کرنا ہے، اگر چلنا بھی ہے تو چلتے چلتے تیزی سے وہاں سے گزر جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا۔ اب یہ جو صبح ہوئی ہے، جب مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہے ہیں صبح کے وقت میں، تو یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ آج شروع ہو گئی ہے، تو 10ویں ذی الحجہ کو جب سورج خوب روشن ہو جائے تو مینا کی طرف جانا شروع کر دے اور چلتے ہوئے تلبیہ آہستہ آہستہ پکارتے رہے، ابھی بھی جاتے ہوئے مینا کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ پکارتے رہنا ہے، مینا پہنچ کر جب جمرے عقبہ کے پاس پہنچے تو اب تکبیر کہنا بند کر دے، تکبیر کا مطلب تلبیہ کہنا، جب یہاں جمرے عقبہ کے پاس پہنچے تو تلبیہ کہنا بند کر دے، تو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جب حج کی نیت کریں گے تو وہاں سے تلبیہ شروع کریں گے، اور جب باقاعدہ 10 تاریخ کو جمرے عقبہ کے پاس پہنچنا ہے کنکری مارنے کے لیے، تب تک کہ تلبیہ پکارتے رہیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد تلبیہ بند کر دیں گے۔ کس کو کہتے ہیں جمرے عقبہ؟ وہاں پر 3 پتھر ہوتے ہیں، جب ہم مزدلفہ کی طرف سے مینا میں داخل ہوتے ہیں تو جو جہاں پر یہ 3 پتھر ہیں تو اس میں جانے کا جو راستہ ہے تو اس میں پہلا پتھر آتا ہے، پھر دوسرا پتھر آتا ہے، پھر تیسرا پتھر، پہلا جمرہ، دوسرا جمرہ، تیسرا جمرہ، تو پہلے دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہمیں پہلے جمرے کو کنکری نہیں مارنی ہے، دوسرے جمرے کو بھی کنکری نہیں مارنی ہے، تیسرا جو جمرہ ہے اس جمرے کو کہا جاتا ہے جمرے عقبہ، اور اسے ہمیں کنکری مارنی ہے پہلے دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، تین جمرات میں سے 3 پتھروں میں سے صرف ایک پتھر کو کنکری مارتے ہیں،
اور جس کو مارتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جمر عقبہ، وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ ہم پہلے کے پاس سے گزر جائیں گے، اس کو کنکر نہیں ماریں گے، دوسرے کے پاس سے بھی گزر جائیں گے، اسے بھی کنکر نہیں ماریں گے، تیسرے کے پاس سے جب گزریں گے تو وہاں اسے کنکر ہی ماریں گے۔ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تیسرے کے پاس، تب تک کہ ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے رہیں گے۔ جب وہاں پہنچیں تو یہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ جمر عقبہ کو کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ جمر عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اسے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ کنکریاں ہمارے پاس پہلے سے ہونا چاہیے۔ کنکریاں کہاں سے لیں گے ہم؟ یہ مزدلفہ کے میدان سے، کیونکہ مزدلفہ کے میدان میں زمین ہے، وہاں مٹی ہے، کنکر ہے، تو وہاں سے اسی طرح سے عرفات کے میدان میں بھی مٹی وغیرہ ہے، کنکر بھی ہے، تو وہاں بھی اگر مل جائے تو وہاں سے بھی کنکریاں اٹھا لیں گے، چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہونا چاہیے۔ ہر کنکری کے وقت ہمیں اللہ اکبر کہیں، یعنی 7 کنکریاں ہیں تو 7 کنکریوں کو ایک ساتھ نہیں پھینکیں گے، یا دو دو کر کے یا دو تین کر کے نہیں پھینکیں گے، بلکہ ایک کنکری ہاتھ میں لیں گے، اللہ اکبر کہہ کے جمر عقبہ کو ماریں گے، پھر دوسری کنکری لیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اس کے اوپر پھینکیں گے، اور تیسری کنکری لیں گے، ایسے ہی 4 5 6 7 7 کنکریاں ایک ایک کر کے اس پر پھینک دیں گے۔ کنکریاں مارتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ کعبے کو اپنے بائیں جانب اور منا کو دائیں جانب کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر دوسری جانب سے کنکری مار دی تو بھی کافی ہے، کنکری چنے کے برابر ہونی چاہیے۔ اب ہمارے پاس اب جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں پر کافی بھیڑ ہوتی ہے۔ اب جو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ مینا ہمارے دائیں جانب ہو، کعبہ ہمارے بائیں جانب ہو، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس طرح سے بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو جمر عقبہ جہاں پر یہ پتھر ہے، جمر عقبہ، اس کے چاروں طرف کہیں سے بھی کھڑے رہ کر کنکری مار سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کھڑے رہ کر، چاہے چاہے مکہ کی طرف پیٹھ ہی کیوں نہ ہوتی ہو، چاہے مکہ کی طرف مکہ ہمارے بائیں جانب ہو، مکہ ہمارے دائیں جانب ہو، مکہ ہمارے سامنے ہو، مکہ ہمارے پیچھے ہو، کسی بھی سمت میں ہو، جمر عقبہ کے چاروں طرف کسی بھی جگہ کھڑے رہ کر کنکری مار سکتے ہیں۔ اور کنکری کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ وہ چنے کے برابر ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، اور مارتے ہوئے بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اتنا زور سے اتنا تیز نہ پھینکیں کہ ادھر سے ہم پھینکیں ادھر سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے سروں پر جا کر لگ جائے۔ تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کنکری مارنا یہ عبادت ہے، کنکری مارنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں، لہذا غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے اس سے کہ تم نے میرے نبی ابراہیم خلیل کو بہکایا تھا، تو یہ کہتے کہتے وہ جوتا نکال کے مارنے لگتا ہے، کبھی وہ چھتری اٹھا کر پھینک دیتا ہے، کبھی اپنا بیگ اٹھا کے مار دیتا ہے، کبھی حرام کا کپڑا اٹھا کے مار دیتا ہے، کبھی گالیاں دینے لگتا ہے۔ تو یہ شیطان نے اس کو بہکا دیا، شیطان کو مارنے آیا تھا، شیطان نے ہی ان کو مار دیا، اس نے جوتا اٹھا کے مارا، اس کا مطلب شیطان نے اس آدمی کو مارا ہے، اس نے شیطان کو نہیں مارا۔ اس نے اگر احرام پھینک کر مارا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شیطان نے ہی اس کو مار دیا، شیطان نے اس طرح سے مارا کہ اس حاجی کو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے پر ابھارا، اور شیطان اسی بھی خوش، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ حاجی نبی کی سنت کی پیروی نہ کرے، حج بھی کرے لیکن نبی کی سنت کے خلاف کرے۔ مینا میں تو آئے، مینا میں آئے، عرفات میں آئے، مزدلفہ میں آئے، یہاں آنے کے بعد بس ایک رسم پوری کرے، ایک رسم پوری کرے، لیکن جو بھی یہاں پر کام کرے وہ سارے کے سارے کام نبی کے خلاف ہوں۔ یہاں نماز پڑھے گا وہ، لیکن 2 نہیں پڑھے گا، 4 پڑھے، 4 پڑھے، قصر نہیں کرنا ہے بلکہ جمع کر وہ اتمام کرے گا، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ تو ایسے ہی جب کنکری مارنا ہو تو کنکری مارنے کا طریقہ نبی نے بتا دیا کہ چھوٹے سے کنکر ہوں گے، اور آپ کو یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے اس طرح سے کرنا ہے، نہ کہ تیزی سے
ایسے طاقت سے پھینکنا ہے اور بولتے ہوئے گالیاں بھی دینا ہے، اللہ کے دشمن ہے، تم پر لعنت ہے، فنا ہے، اس طرح کے جملے کہتے ہوئے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آج کل اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، بعض بڑی عمر کے لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں، گالیاں دے دے کے پتھر مارتے ہیں۔ تو یہ گالیاں دینا یہ شیطان کا کام، یہ غصہ ہونا یہ شیطان کا کام، اور کنکریاں تیز مارنا یہ بھی شیطان کا کام، چھوٹے کنکریوں کے بجائے بجائے بڑے پتھر مار دینا یہ شیطان کا کام، اور پتھروں کی کنکریوں کے بجائے جوتے اٹھا کر مار دینا یہ شیطان کا کام۔ مطلب یہ حاجی سارے کا سارے کام شیطان کے کر کے آ جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اس نے شیطان کو کنکری ماری یا شیطان نے اس آدمی کو بیوقوف، حاجی صاحب کو بیوقوف بنا دیا، اور حاجی صاحب شیطان کی پیروی کر کے سعودی مکہ مکرمہ سے ہندوستان پہنچ گئے۔ یعنی حاجی صاحب ہندوستان سے گئے مکہ، مکہ میں جا کے شیطان کی اطاعت و فرما برداری کر کے آ گئے۔ کیا فائدہ ہو ایسے حج کا؟ ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ حج عبادت ہے تو عبادت کا طریقہ نبی کی سنت کے مطابق ہونا ہے، نہ کہ شیطان کے طریقے کے مطابق۔ لہذا جو حجاج کرام اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کو خوش کرتے ہیں، اپنے حج کو برباد کرتے ہیں، نبی کی سنت کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کنکری مارنے کا وہ طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے کنکری مار لی جمرے عقبہ کو، تو اس دن ہمارا دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنے کا، کیونکہ آج کل قربانی ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے، نہ ہمیں وہاں جانور خریدنے کا امکان ہوتا ہے، نہ جا کر قربانی ہم خود اپنے ہاتھوں سے کر سکیں، ایسے مواقع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹور والوں کو، یا جو مکہ مکرمہ میں جہاں پر قربانی کے لیے ٹوکن دیے جاتے ہیں، شریک راجہی وغیرہ، تو ان کے پاس ہم پیسے دے دیتے ہیں، اور ان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیں گے۔ تو قربانی کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حاجی صاحب مکہ مکرمہ جانے کے بعد سعودی حکومت کی طرف سے جو کمپنیاں وہاں پر قربانی کر رہی ہیں اور اس کی ذمہ داری لیتی ہیں، تو حاجی ان کے پاس جائے، اپنا پیسہ جمع کرے اور ان کو ذمہ داری دے قربانی کرنے کی ذمہ داری۔ اپنے پاس سے یہاں سے جو ٹور والے جاتے ہیں، یا پھر جو الگ الگ لوگ پیسہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو، ہم آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ دھوکہ ہوتا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح انتظامات ہوتے ہیں، صاف و شفاف انتظامات ہوتے ہیں، ان پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کے جو معلمین ہوتے ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور جو دیگر ٹور والے، ٹور کے مالکین ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہر سال حج کرنے کے جاتے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے حاجیوں سے پیسہ جمع کر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر لیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ صرف پیسہ لوٹنے کا چکر ہوتا ہے، حاجیوں کو بیوقوف بنانے کا چکر ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی لوگ کبھی بھی اپنے لوگوں کے، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ جو سعودی حکومت کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں قربانی کرنے کی، وہیں پر پیسے جمع کرنا ہے اور انہیں پر اعتماد کرنا ہے۔ وہ لوگ جب قربانی کریں گے تو ان کے قربانی کا جانور، جب اس کا گوشت کاٹا جائے گا، گوشت تو اس کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں سے پھر دنیا کے الگ الگ ملکوں میں باقاعدہ وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ وہ گوشت دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، غریب ملکوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ گوشت محفوظ ہوتا ہے، جو حقدار لوگ ہوتے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے پاس کے، ہمارے درمیان کے جو لوگ اس طرح سے پیسے لے کر قربانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ قربانی کرتے بھی ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ لنگڑا لنگڑا کیسے بھی چھوٹا موٹا جانور، ٹیڑھا میڑا ایسے جانور کی قربانی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کم سے کم قیمت میں جانور لینا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ مجھے بچ جائے۔ 300 ریال یا 400 ریال ایک حاجی سے لیتے ہیں، اور 200 ریال کے لنگڑے بکرے لے لیتے ہیں۔ 200 ریال کم سے کم ایک حاجی کے پیچھے ان کو بچ جاتا ہے، ان کے سال کی کمائی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو دوسرا کام وہاں پر قربانی کا ہے۔
जमरे अकबा को कंकरी मारने के बाद कुर्बानी का जानवर जुबा करे। जुबा करते वक्त में ये दुआ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हादा मिनका वलका। अब ये जैसा कि हमने कहा कि चूंकि हमको कुर्बानी करने का मौका नहीं मिलता, तो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो लोग बाकायदा जब कुर्बानी करते हैं जानवरों की, तो उस तरह से वो लोग दुआ पढ़कर और जिसके नाम की कुर्बानी होती है उसके नाम के जरिए कुर्बानी कर देते हैं। कुर्बानी के अय्याम कितने हैं, कौन कौन से दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी 10वीं जिलहिज्जा और अय्याम तशरीक के तीनों दिन, यानी 11, 12 और 13 जिलहिज्जा की शाम तक कर सकते हैं। कुर्बानी ये 4 दिन कर सकते हैं, जिलहिज्जा की 10वीं तारीख, फिर 11, 12 और 13। जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को कहते हैं यौमुन नहर, और 11, 12, 13 तारीख को कहते हैं अय्याम तशरीक। तो इस तरह से ये 4 दिन कुर्बानी की जा सकती है। इस तरह कुर्बानी के ये मुकम्मल 4 दिन हैं। कुर्बानी से फारिग होकर अपनी उंगली के पोर के बराबर चोटी से बाल काटे। ये औरतों के बारे में है कि जब कुर्बानी हो गई, अब कुर्बानी कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको हमारे जानवर की कुर्बानी हो चुकी है? हमने तो टोकन ले लिया है और कंपनी पर हमने भरोसा किया हुआ है। अब समझिए कि मिसाल के तौर पर दोपहर के 11 बज रहे हैं और हमने कंकरियां मार दी हैं। अब हमको बाल कटाना है, तो बाल कटाने से पहले कुर्बानी होनी है, लेकिन हमें तो नहीं मालूम कुर्बानी कब हो रही है, कितने बजे हो रही है। हो सकता है 11 बजे हो सकता है 12 बजे हो सकता है असर में हो सकता है मगरिब में हो सकता है रात में हो। वो तो लाखों बकरे होते हैं वहां पर, तो लाखों बकरों को कुछ बकरों को आज, कुछ बकरों को कल, कुछ को उसके बाद, तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 दिन तक वो लोग कुर्बानी करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे तो ये नहीं पता है कि हमारा बकरा कटा या नहीं कटा, तब हम बाल कब काटेंगे? तो यहाँ तरीका ये है कि आपकी जानिब से जो कुर्बानी है वो कुर्बानी हो या ना हो, आपको हर हालत में बाल काट लेना है, बाल काट लेना है। यानी कुर्बानी अब बाद में भी अगर होती है बाल कटाने के, तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो औरतों के लिए बाल काटने का तरीका क्या है? उंगली के एक पोर के बराबर चोटी से बाल पकड़े और इस तरह से उसको काट दे। और मर्दों के लिए ये तरीका है कि या तो मुकम्मल कटिंग करे या मुकम्मल टकला कर ले। अब यहाँ पर जब 10वीं जिलहिज्जा को बाल कटा लेते हैं, तो यहाँ से हलाल हो जाते हैं। हलाल का मतलब यह हुआ कि एहराम की जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। मर्द अपने एहराम उतार देते हैं, अब जो कपड़े जो आम दिनों में वो पहनते हैं वो पहन सकते हैं। औरतें तो पहले भी आम दिनों के कपड़े पहने हुए थी, बस फर्क इतना है औरतों के लिए कि एहराम की जो पाबंदियां थी वो अब यहाँ पर खत्म हो गई। अब कहते हैं इसके बाद वो हलाल हो गई है और वो शौहर के अलावा हर चीज इस्तेमाल कर सकती है। इसको तहल्लुल अव्वल कहा जाता है। तहल्लुल अव्वल यानी कंकड़ी मारा, कुर्बानी कर लिया, बाल कटा लिया, ये 3 काम हो गए। जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को 4 काम होते हैं। जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को 4 काम होते हैं, कंकड़ी मारना, कुर्बानी करना, बाल कटाना, और एक चौथा काम है तवाफ करना। तो इनमें से ये पहले 3 काम अगर हो गए तो इसको कहा जाता है तहल्लुल अव्वल। तहल्लुल तहल्लुल का मतलब होता है हलाल होना। ये पहला तहल्लुल कि यहाँ पर आदमी हलाल हो जाता है। अब वो इहराम के अलावा दूसरे कपड़े पहन सकता है, खुशबू लगा सकता है, नाखून काट सकता है, सर ढांप सकता है। अब इस तरह की कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं है। सिर्फ एक पाबंदी रहेगी, सारी पाबंदियां खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर से सिर्फ एक पाबंदी बाकी रहेगी और वो पाबंदी है जिमा करना। जिमा नहीं कर सकता है। अब वो पाबंदी भी कब खत्म होने वाली है? जब मक्का जाकर वो तवाफ कर ले। यानी चौथा जो काम है जिलहिज्जा की 10वीं तारीख का, ये चौथा काम है मक्के में जाके काबे का तवाफ करना, उसको तवाफे इफाजा कहते हैं। जब ये काम भी हो जाए तब ऐसी सूरत में जिमा की भी अब इजाजत है। तब ये जैसे मीना में कंकरी मारी,
بال اور قربانی ہو گئی، بال کٹا لیا، اس کے بعد مکہ چلے جائیں گے، اور مکہ جانے کے بعد وہاں پر طواف کریں گے۔ اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ طواف حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے عرفات کا میدان، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایسے ہی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو طواف کرنا یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب اگر ظہر کے بعد مکہ آتے ہیں تو طواف کریں گے، یا عصر میں آتے ہیں تب بھی طواف کر سکتے ہیں، مغرب میں آئے تب بھی، عشاء میں تب بھی، رات میں جب بھی موقع ملے یہاں آ کر طواف کر سکتے ہیں۔ طواف افادہ 10ویں ذی الحجہ ہوئی کو مسنون ہے، لیکن کسی معقول عذر کی بنا پر 10ویں کو ممکن نہ ہو سکے تو ایام تشریق میں سے کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے بھی تاخیر سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی چونکہ 10ویں ذی الحجہ کو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو اب اس میں کمزور لوگ، مجبور لوگ، بوڑھے لوگ اگر طواف کرنے جائیں گے تو انہیں پریشانی لاحق ہوگی۔ تو اگر وہ 10ویں تاریخ کو طواف نہ کریں، 11 تاریخ کو طواف کر لیں تو بھی کر سکتے ہیں، تو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو، 12 کو، 13 کو، اس طرح سے ان ایام تشریق کے دنوں میں بھی طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ اگر حج تمتع ہے تو طواف افاضہ کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے، اور اگر حج قران ہے یا افراد ہے تو اس صورت میں ایک سعی کافی ہے۔ طواف زیارت کے بعد وہ مکمل طرح حلال ہو گئی، اب شوہر بھی اس کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ حج تمتع کا طریقہ بتایا جا رہا تھا، لہذا حج تمتع کر رہے ہیں تو یہ طواف افاضہ 10ویں ذی الحجہ کو جو طواف کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے، اور طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ ایام تشریق کے اعمال، اب اس کے بعد 11، 12، 13 تاریخ، 11، 12، 13 تاریخ جو ایام تشریق کہے جاتے ہیں، ان دنوں میں کیا کیا کام کرنے ہیں، تو یہ طویل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو حج کے ان مسائل کے سلسلے میں تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔